تو پھر آپ بھی ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، اس لیے یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچی بات یہ ہے یا رسول اللہ کہ میرا کوئی عذر نہیں ہے، میں کوئی عذر پیش نہیں کروں گا، بس غلطی ہے میری۔ یا رسول اللہ جتنا میں اس وقت مرفع الحال تھا، اور جتنا میں اس وقت آسودہ تھا، اور جتنا اس وقت میرے پاس مالی وسائل تھے، اتنے کبھی نہیں تھے یا رسول اللہ۔ میرے پاس اونٹنیاں تھیں، میرے پاس کھانے کا ہر سامان تھا، میں بڑی آسانی سے یا رسول اللہ آپ کا ہم رکاب ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہوا یا رسول اللہ، بس غلطی ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہوں یا رسول اللہ۔ اور یا رسول اللہ میں بہت فصیح اللسان آدمی ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں اگر کوئی بہانہ تراشتا تو بڑا عمدہ بہانہ تراش سکتا تھا یا رسول اللہ، لیکن میں آپ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، سچی بات یہ ہے یا رسول اللہ، میں نہیں گیا، جان بوجھ کر میں سستی کرتا رہا، اور سستی کی وجہ سے یہ معاملہ میرے ساتھ اب پیش آیا۔ اب جو بھی حکم ہو میرے لیے، جو بھی سزا ہو میرے لیے، میں اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جا گھر میں بیٹھ جا کے، اور ہم حکم دیا سارے لوگوں کو کہ کوئی آدمی کعب کے ساتھ بات نہیں کرے گا، کوئی آدمی کعب کے ساتھ مکالمہ نہیں کرے گا، کوئی آدمی کعب کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا، سوشل بائیکاٹ مکمل قسم کا۔ بہت شدید معاملہ تھا۔ کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی تو کو اتنا سچ بولنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی، کوئی عرض کرتا، کوئی عذر معذوری پیش کرتا، معافی مانگتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح باقیوں سے درگزر فرمایا تجھ سے بھی درگزر فرما دیتے، تو نے خواہ مخواہ اپنے لیے مصیبت مول لی ہے۔ اتنا مجھے لوگوں نے کہا کہ میرا اپنا بھی دل چاہنے لگا کہ واقعی ایسا کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن پھر میں نے پوچھا کہ کسی اور نے بھی یہی معاملہ کیا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تیری طرح اور بھی سچ بولنے کے دو شائق تھے، ایک ہلال ابن مرارہ اور ایک کعب ابن ربی، ایک دو کعب ابن ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی، یہ دو اور آدمی ہیں، یہ بھی ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، اور جس طرح تو نے باتیں کی ہیں انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھیں۔ حضور نے ان کو بھی کہا ہے کہ جاؤ، اور ان سے بھی بائیکاٹ کا حکم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تو اچھی بات ہے، وہ بدری صحابہ کرام ہیں، بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، انہوں نے اگر سچ بولا ہے اور اسی پر قائم رہے ہیں تو میں پھر کیوں جا کے تو حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا۔ اچھا کیا ہے میں نے بھی، چنانچہ میں بھی قائم رہ گیا اپنی بات پر، لیکن ہمارا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کوئی ہمارے ساتھ بولتا چالتا نہیں تھا، باقی تو ہر وقت روتے ہی رہتے تھے۔ دو جو ہے وہ تو گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے، وہ ہر وقت روتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے، اللہ پاک ناراض ہے، ہم سے سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے، وہ تو ہر وقت روتے رہتے تھے۔ میں جوان تھا، صحت مند تھا، مدینے میں چلتا پھرتا تھا، باہر نکل جاتا تھا، لیکن میرے ساتھ بات کوئی نہیں کرتا تھا، بولتا کوئی نہیں تھا۔ میں مسجد کو بھی چلا جاتا تھا، نماز کے لیے آنے سے منع نہیں کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مسجد کو بھی چلا جاتا تھا، جا کے نماز پڑھتا تھا، اور وہی لوگ جو بڑے شوق سے مجھے ملا کرتے تھے مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا کرتے تھے، کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن میں اپنا ایک میرا چچا زاد تھا ابو قتادہ، اس کا ایک باغ تھا، اس کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی تھی، اس کے اندر وہ اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا۔ میں دیوار پھاند کے اندر داخل ہوا اور اسے کہا کہ ابو قتادہ میری اتنی بات سن کہ تو میرے ساتھ بات چیت نہیں کرتا ہے اور کوئی بھی نہیں کرتا ہے، اور کیا تو نہیں جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں؟ تکلیفیں گزر رہی ہیں لیکن وہ محبت دل میں اپنی جگہ پر قائم ہے۔
کیا تو نہیں جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ وہ خاموش رہا، اس نے کوئی بات نہیں کی آگے سے۔ میں نے پھر دوبارہ کہا، پھر بھی وہ نہ بولا۔ پھر سے 12 کہا کہ بھئی تو مجھے بتا تو صحیح، کیا تو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں اللہ رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں؟ آخر تیسری دفعہ اس نے کہا اللہ و رسول عالم، یہ اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو محبت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، ہمیں نہیں حکم ہے تیرے ساتھ بات کرنے کا۔ بس کہتے ہیں میں بہت افسردہ، دل شکستہ وہاں سے واپس آیا۔ میں بہت فصیح لسان آدمی تھا، بہت لائق شخص تھا۔ غسان ایک علاقہ تھا، اس کا ایک کافر حکمران تھا، اس کو پتہ چلا میری حالت کا، تو اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور ایک خط دے کر بھیجا کہ سنا ہے تمہارے ساتھی، تمہارے آقا تم سے ناراض ہو گئے ہیں اور تیرے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا ہے اور تو وہاں پر بڑا ذلیل اور خوار ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے ہر قسم کی تعظیم اور اکرام دیں گے، عزت دیں گے، اور جس طرح تو وہاں رسوا ہو رہا ہے اس طرح کی رسوائی سے بچا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال، میں یہ آدمی بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی چلا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ خط پڑھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا آج وہ دن آیا ہے کہ کافر بھی تجھے یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلا، وہ تجھے اعزاز کرام دینا چاہتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے اس قاصد کو کہا کہ تیرے خط کا جواب یہی ہے کہ یہ تندور جل رہا ہے اور میں اس کو ڈال رہا ہوں۔ ان صحابہ کے نزدیک وہاں کے اعزاز اور اکرام کی بنسبت یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونا اور ان کی ناراضگی کے عالم میں صحیح، ناراضگی دائمی تو نہیں رہتی ہے، ناراضگی کے عالم میں صحیح، تکلیف کے عالم میں صحیح، سوشل بائیکاٹ کے عالم میں صحیح یہ گوارا ہے، مگر وہاں کی عزتیں گوارا نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غلامان مصطفیٰ۔ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ کافر بھی مجھ میں توقع رکھنے لگے، مجھ سے توقع رکھنے لگے یا طمع رکھنے لگے ہیں کہ میں ان کے پاس آ جاؤں۔ اس طرح خط آیا تھا اور اس کو پڑھ کے یا رسول اللہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ اس سے شاید کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوں گے، لیکن کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفٹ نہ کرائی، کوئی چہرے پر کوئی پسندیدگی کا اثر ظاہر نہ ہوا، کوئی جواب بھی نہ دیا آگے سے۔ بس پھر میں اٹھ کر چلا آیا، بائیکاٹ اسی طرح قائم رہا۔ تاہم بیویاں ہمارے پاس ہی تھیں۔ اس دن دوسرے دن مزید حکم آیا، ایک آدمی آیا، اس نے آگے کہا حضور نے فرمایا ہے اپنی بیوی کو علیحدہ کر دو۔ اب ان کو یہ دیکھیں کتنی ایسی محبت کی عجیب کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ میری بیوی علیحدہ ہوگی تو کیا ہوگا، یا ان کو یہ فکر کہ حضور نے جو یہ فرمایا ہے علیحدہ کر دوں تو طلاق دے دوں اس کو۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ حکم نہیں دیا ہے، طلاق کے لفظ نہیں استعمال کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، البتہ یہ کہا ہے کہ علیحدہ ہو جاؤں۔ تو بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر میں نے اپنی بیوی کو کہ جا تو اپنے ماں باپ کے پاس چلی جا، رسول اللہ نے علیحدگی کا حکم دے دیا ہے، حکم سے سرتابی نہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کس طرح رچی بسی ہے، کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں اور ان تکلیفوں میں کن کن کیفیتوں سے دو چار ہو رہی ہیں، اور اس میں مزید اضافہ ہوا جب یہ حکم ہوا، سوشل بائیکاٹ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوا، کم از کم بیوی تو تھی جس کے ساتھ کچھ بات کر لیتے تھے، وہ بھی حکم ہوا کہ اس کو جدا کر دو۔ چنانچہ میں نے اسے کہا کہ جا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ علیحدہ کر دو، اب تا حکم ثانی بعد میں ان سے پوچھوں گا کہ علیحدگی کا کیا مراد ہے۔
بہرحال تو اب ماں باپ کے پاس رہ جا کے